اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل ہماری گفتگو کل تک دم نفاس کے بارے میں چل رہی تھی، جس کو ہم نے گزشتہ درس میں تمام کیا. یعنی اب ہم حیض، استحاضہ اور نفاس ان تینوں کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. اب ان کی بعض چیزوں کے بارے میں بیان کرنا ہے. آج بتا رہے ہیں یہ کہ سوال کیا غسل کے بعد یا غسل سے پہلے، یعنی غسل نفاس یا حیض یا استحاضہ سے پہلے یا بعد میں ہمیں وضو کرنا چاہیے، یعنی ہم سے خواتین کو وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی جس پر یہ غسل واجب ہے، کیا یہ غسل وضو کی حاجت رکھتا ہے نماز کے لیے یا نہیں، یا صرف غسل ہی کافی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں واجب ہے غسل کرنا. ان غسلوں کے ساتھ وضو کرنا واجب ہے کہنے کے لیے، نماز کے لیے. اگر کوئی خاتون یہ چاہے کہ غسل حیض کر کے نماز پڑھے بغیر وضو کے، تو اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ یا تو غسل سے پہلے وضو کرے یا پھر غسل کے بعد وضو کرے. المہم نماز کے لیے اسے وضو کرنا ہوگا. ایسے ہی نفاس کے بعد اگر کوئی خاتون غسل نفاس کرتی ہے تو کیا اس کا یہ غسل کرنا کافی ہے وضو سے؟ اسے وضو کی حاجت نہیں ہے؟ نہیں، اسے وضو کرنا ہوگا، چاہے وہ غسل سے پہلے کرے یا بعد میں کرے وغیرہ. کریں وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مَعَ غُسْلِهِنَّ، وضو واجب ہے غسل کے ساتھ. غسل کافی نہیں ہے وضو سے، یعنی وضو کے بدلے غسل کافی نہیں ہے. یہاں پر صرف غسل جنابت ہے جس کو کرنے کے بعد وضو کی حاجت نہیں ہے. باقی تمام غسلوں کے بعد وضو کی حاجت ہے. بعض نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن ان غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت ہے. جیسے کہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ من دین الامامیہ الاقرار بان فی کل غسل وضوءا فی اولی، یعنی دین امامیہ میں سے یہ ہے، یعنی ضروری ہے دین امامیہ میں، مذہب امامیہ میں یہ بات یعنی ضروری ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے، ورنہ اس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. متقدماً علیہ او متاخراً، چاہے آپ پہلے کر لیں علیہ الغسل یا متاخراً، یا غسل کے بعد وضو کر لیں، یعنی غسل سے پہلے وضو کریں یا غسل کے بعد. وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ، اور مستحب ہے وضو کرنا غسل سے پہلے. وَتَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ نِيَّةِ الصِّبَاحَةِ وَالرَّفْعِ مُطْلَقًا، اور اختیار ہے غسل میں کہ چاہے استباحت کی نیت کرے یا رفع. ایک منٹ فی
اور وضو میں اختیار ہے، چاہے نیت استباحت کی کرے یا رفعی مطلقاً، رفع حدث یعنی یا تو نیت کرے وہ نماز کی مباح ہونے کے لیے یا پھر رفع حدث کے لیے، ٹھیک، اس میں اختیار ہے کہ نیت کرے چاہے استباحت صلاۃ کے لیے یا نیت کرے رفع حدث کے لیے مطلقاً چاہے غسل سے پہلے ہو یا غسل سے بعد، علی اصل قولین، قول صحیح کی بنا پر، یعنی اس میں پھر بتایا گیا یعنی علی اصل قولین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح قول تو یہ ہے لیکن اور بھی کوئی قول ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ آپ رفع حدث کی نیت نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ رفع حدث ہوگا نہیں وضو سے، آپ کے اوپر غسل واجب ہے، غسل واجب ہے کسی خاتون کے اوپر، اور وہ وضو میں نیت کرے رفع حدث کی، تو رفع حدث وضو سے کہاں ہو جائے گا؟ بلکہ رفع حدث تو غسل کے بعد ہوگا، لہذا رفع حدث کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ اذا وقع بعد الانقطاع، اذا وقع یعنی وضو واقع ہو، وضو کرے انسان، بعد الانقطاع یعنی جب عورت خاتون وضو کرے دم کے خون کے منقطع ہونے کے بعد۔ یہ تھی اس سلسلے میں گفتگو۔ وَأَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ یعنی غسل مس میت، للمیت الآدمی النجس، یعنی غسل مس میت کس لیے آتا ہے؟ آدمی کی میت کو جو نجس، یعنی کیونکہ میت نجس ہوتی ہے، جب انسان مر جائے اس کی روح جسم سے نکل جائے اور جسم ٹھنڈا ہو جائے، اس وقت سے لے کر غسل دینے سے پہلے جو ہے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ میت نجس ہوتی ہے۔ روح نکلنے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد، غسل دینے سے پہلے تک انسان کی میت کیا ہوتی ہے؟ نجس ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا انسان، حی انسان، زندہ انسان اسے چھو لے تو اس کے اوپر بھی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، واجب، برد کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے۔ کیا یہ چیز تمام میتوں کے لیے ہے یا اس میں کچھ مستثناءات بھی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ وَأَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ لِلْمَيِّتِ الْآدَمِيِّ النَّجِسِ، یہ کہہ کے انہوں نے احراز کیا ہے کس کے بارے میں؟ اس چیز میں کہ ہر میت روح نکلنے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد نجس نہیں ہوتی۔ وہ کون سی میت ہے جو روح نکلنے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتی؟ وہ میت معصوم کی ہے، شہید کی ہے کہ جو نجس نہیں ہوتی۔ شہید وہ انسان جس کی روح میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ میں جنگ کرتے ہوئے، جو دشمن کی ضرب لگنے کے بعد شہید ہو جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، تو اب جو اس کا جثہ ہے، جو اس کا جسم ہے، بدن جو میدان میں پڑا ہوا ہے، اب وہ نجس نہیں بلکہ وہ پاک ہے، اس کو چھونے کے بعد غسل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے میں خود غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح؟ تو
اس سے یہ اعراض کیا ہے اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ شہید کا جسم نجس نہیں ہوتا اور معصوم کا بطریقہ ہوگا. شہید کوئی بھی شہید ہو لیکن وہ شہید کہ جو میدان جنگ میں جس کی روح پرواز کر گئی ہو, جو میدان میں جس کی جان نکلی ہے, روح نکلی ہے, اس کا جسم نجس نہیں ہوتا اور اس کو غسل کی ضرورت نہیں. ایک ہوتا ہے مثلا شہید جس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک ہے شہید یا وہ منزل شہید. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو شامل ہیں, منزل شہید یا خود شہید بھی ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ احکام عائد نہیں ہوتے. مثلا غسل وغیرہ کے بارے میں کہ ان کو غسل نہ دینے کی حاجت نہیں ہے, یہ ان پر عائد نہیں ہوتے. مثلا بہت سارے ایسے ہیں جن کو شہید کہا جاتا ہے, حتیٰ خود مثلا جو میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, اور وہ زخمی ہو جائے اور گھر جا کے اس کی روح جسم سے نکلے تو وہ بھی اس حکم میں نہیں آتا. جو میدان میں جس کی روح نکلے اس کے لیے یہ کہ اس کو غسل کی ضرورت نہیں. لیکن وہ اگر گھر پہ جا کے تو شہید تو ہے, وہ گھر پہ جا کے کوئی انسان زخمی ہو جائے میدان میں اور گھر جا کے اس کی روح قبض ہو تو شہید تو ہے, وہ شہید تو ہے, لیکن اس پر یہ حکم عائد نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور بہت سارے شہید ہیں. ہر وہ انسان جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں سب شہید ہیں. جی وَأَمَّا غُسْلُ الْمَسْ, غسل مس میت, للمیت الآدمی النجس, کسی بھی آدمی نجس میت کو چھونا. فبعد البرد, ٹھنڈا ہونے کے بعد, وقبل التطہیر, غسل سے پہلے, پھر تمام الغسل یعنی تکثیر کب ہوگی؟ غسل کے پورا ہونے کے بعد. فلا غسل بمسہ قبل البرد وبعد الموت, بس غسل نہیں ہے غسل مس میت اس کو چھونے سے, بمسہ اس کو چھونے سے, ٹھنڈا ہونے سے پہلے اور موت کے بعد. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. نتیجہ قول یہی ہے کہ غسل مس میت واجب ہوتا ہے اس وقت جب کوئی انسان کسی آدمی کی نجس میت کو یا نجس میت کو چھو لے, یعنی جب روح نکل جائے جسم سے اور ٹھنڈا ہو جائے, اور غسل سے پہلے, ٹھنڈا ہونے سے پہلے یا غسل کے بعد غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. صحیح. اور اگر یہ میت کسی معصوم کی ہے یا کسی ایسے شہید کی ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے تو اس کی میت کو چھونے سے اصلاً غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. نکتفی علی هذا المقدار اور باقی انشاءاللہ قدم سے جی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.